ایڈیٹر آف دا میگزین. 2010 میں میری انویسٹیگیشن نے امت شاہ کو جیل پہنچایا تھا. وہ میں اپنے کریئر کا سب سے بڑا اچیومنٹ مانتی ہوں. بھلے ہی امت شاہ آج کنٹری کے رولنگ پریزیڈنٹ ہیں, رولنگ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, لیکن میرے لیے ان کو جیل پہنچانا از ون آف دا بگیسٹ اچیومنٹس آف مائی کریئر سو فار. تو اس کے بعد ان کے جیل جانے کے بعد مجھے لگا کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اباؤٹ گجرات جن کو لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے, بیکاز یہ ایک متھ میکنگ بن گئی تھی کہ مودی کو کلین چٹ مل گئی ہے. اور میرا یہ ہمیشہ سے کہنا ہے کہ مودی کو کلین چٹ والی جو متھ میکنگ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, بیکاز وہ کبھی ایکیوزڈ نہیں تھے کیس میں. تو اسی لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے انڈر کور جانا چاہیے. تہلکا کی مجھے پورا سپورٹ تھا. تو میں نے 26 سال کی تھی میری عمر اس وقت, اور تو اس وقت میری ایک دوست رہتی تھی لاس اینجلس میں, وہاں کی فلم انسٹیٹیوٹ کنزرویٹری میں کام کرتی تھی وہ. تو میں نے وہاں کا آئی کارڈ میں نے منگوایا, کسی طرح بنوا لیا, فیک پاسپورٹ بنوا لیا, فیک ڈرائیونگ لائسنس, سارے ڈاکیومنٹس بنوا لیے, اور میں نے 8 مہینے ایک ایسی اور لڑکی کی زندگی جی ہے. صرف میتھلی تیاگی بنی نہیں تھی میں, بلکہ اس کی زندگی جیا ہے میں نے. کیونکہ جب آپ انڈر کور ہوتے ہیں تو آپ کو اس انسان کی یو کی ناٹ بٹرے اینی ایلیمنٹ جو آپ نہیں ہے. اس کے لوگ جن سے میں ڈیل کر رہی تھی, جن کے ساتھ, وہ بیوروکریٹس تھے, ہوم سیکرٹری تھے. آخر انسان جن کا میں نے اسٹنگ آپریشن کیا وہ تھے مودی, آخری بار. اور تبھی تہلکا نے مجھے واپس بلا لیا. تو جس دن میں نے مودی کا اسٹنگ آپریشن کرنے گئی تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ وویکانندا کی کتابیں دکھائی مجھے اور اوباما کی کتابیں دکھائی, اور کہا کہ کسی دن وہ اوباما کی طرح بننا چاہتے ہیں. تو یہ سب ہوئی, اور اسی دن تہلکا نے مجھے واپس بلایا یہ بتانے کے لیے کہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا. بیکاز ان کو بھی لگ رہا تھا کہ ہم نے شروع کیا تھا ایک چھوٹے لیول پہ, جہاں میں چھوٹے آفیسر سے بات کرنے گئی, پھر میں کمشنر تک پہنچ گئی, پھر ہوم سیکرٹری تک پہنچ گئی, پھر امت شاہ تک پہنچ گئی, اور پھر مودی تک جب میں پہنچی تو ان کو اندازہ ہوا کہ میں بہت زیادہ گھس چکی اس انویسٹیگیشن میں. اور شاید تہلکا کو ایک بار بند کیا جا چکا تھا جب بنگارو لکشمن پہ انہوں نے اسٹنگ آپریشن کیا, تو ان کو لگا تھا ایک بار پھر ایسی کچھ ہوگا. مودی پاور میں آ رہے تھے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپریشن کو جو ہے ابورٹ کر دیں گے. لیکن اس وقت تک مجھے بہت کچھ مل چکا تھا. میں نے گجرات کے ہوم سیکرٹری کا اسٹنگ کیا تھا, کمشنر آف پولیس, انٹیلیجنس چیف, ڈپٹی جنرل آف پولیس, جو ٹاپ آفیسرز ہیں گجرات کے, ان سب کا اسٹنگ آپریشن کیا. میری باڈی پہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم 6 کیمرہ ہوتے تھے, جن کو میں نے ڈیوائس کروایا تھا. میری کرتے میں, میری ڈائری میں, میرے پین میں, میری واچ میں, ہر جگہ ایک واچ ہوتا ہے, ایک کیمرہ ہوتا تھا, جس کو میں نے 8 مہینے تک میں نے ایک دم سسٹم میں انٹرنچ ہو گئی تھی. مطلب میں انہی کے سسٹم کا حصہ بن گئی تھی. مسلمانوں کی برائی کرنا, مائنورٹیز کی برائی کرنا, آر ایس ایس کی تعریف کرنا, آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کی تعریف کرنا, اس آئیڈیالوجی کو اپنی لائف میں ریفلیکٹ کرنا. اور بہت سکسیزفلی میں نے یہ انویسٹیگیشن کیا, کیونکہ اس نے پہلی بار آفیسرز جو ہیں تعریف کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کیا 2002 میں, اپنی بہادری کی تعریف کریں, کیسے انہوں نے مسلمانوں کو مرنے دیا, کیسے جب احسان جعفری کو مارا جا تو ان کو اچھا لگا, اور انہوں نے کہ احسان جعفری کو جب انہیں اسی سے کوئی دقت نہیں تھی. کمشنر آف پولیس مجھ سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے 2 بار مارا, ہم نے 1 بار مارا, بہت ہماری جو چھاتی ہے وہ چوڑی ہو گئی. ہرین پنڈیا مرڈر میں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے, ہرین پنڈیا بہت بڑے رائیول تھے مودی کے, ان کا اچانک مارننگ واک پہ گیا اور ان کو مار ڈالا گیا. الزام یہ لگا تھا کہ مسلمان بچوں نے مارا ہے ان کو, لیکن بعد میں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے بتایا کہ ان کا مرڈر جو ہے مودی اور اڈوانی نے کی کمپلسٹی کی وجہ سے ہوا تھا, وہ ان سب کا انوالومنٹ تھا. آئیڈلی ان سب خلاصوں کے بعد انڈین میڈیا کو بہت بڑا کیمپین کرنا چاہیے تھا. ایس آئی ٹی جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اسے ٹیپس مانگنے چاہیے تھے مجھ سے, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. میرے بک لانچ پہ ہندوستان کے سارے ایڈیٹر اور جرنلسٹ موجود تھے, کانگریس پارٹی, کمیونسٹ پارٹیز, جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کے لیڈرز موجود تھے میرے بک لانچ پہ. لیکن اگلے دن ایک دم سناٹا تھا, کسی نے کچھ نہیں کہا, کیونکہ مودی پاور میں آ چکے تھے. اور لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ میری کتاب آنے کے بعد شاید مودی گورنمنٹ ایک انجنکشن لائے گی کتاب پہ, کتاب کو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے دے گی. لیکن انہوں نے بہت اسمارٹلی پلے کیا, کیونکہ اگر میری کتاب پہ بین لگ جاتا تو لوگ اور پڑھتے اسے, کیونکہ ایک ٹینڈنسی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بین کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر وہ ہو جاتی ہے کہ اسے پڑھا جائے کہ اس میں کیا ہے. تو انہوں نے دی کلڈ اٹ بائی سائلنس. لیکن ایک اچیومنٹ میرے لیے یہ رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی بلیو یو. آئی ٹیل دیم کہ اب تک جن لوگوں کا میں نے اسٹنگ آپریشن کیا ہے, دے آر دا ٹاپ, سب سے ٹاپ لیول کے لوگ ہیں. اب تک کوئی مجھے کوٹ لے کے نہیں گیا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے, جس نے کتاب میں جو لکھا ہے جھوٹ بولا ہے. اٹ از ناٹ فیکٹ. انڈین ایکسپریس نے, انڈیا میں انڈین ایکسپریس اخبار نے کچھ لوگوں کو اپروچ کیا جن کا میں نے اسٹنگ آپریشن کیا. انہوں نے کہا ہاں ہم میتھلی تیاگی کے نام کی لڑکی سے ملے ہیں. کسی نے کچھ ڈینائی نہیں کیا اب تک.
which means کہ nobody can doubt the authenticity. میرے پاس ٹیپس پڑے لیکن میں ان ٹیپس کو لانچ اس لیے نہیں کر رہی ہوں بیکاز دے ور ناٹ مینٹ فار TRPs, دے ور مینٹ فار جسٹس. سو ایم ویٹنگ فار دا SIT ٹو اپروچ می. اف ناٹ تو اگلے سال تک مائی لائرس ول اپروچ دا سپریم کورٹ ٹو پیٹیشن ری انویسٹیگیشن انٹو دا گجرات رائٹس اینڈ دا فیک انکاؤنٹرز. اخبار ہیں جو ہندوستان کے اخبار بزنس اسٹینڈرڈ وغیرہ, انہوں نے کہا ہے کہ دس از انڈیاز واٹر گیٹ مومنٹ. جب واٹر گیٹ اسکینڈل ہوا تو نکسن نے ریزائن کیا تھا, تو بزنس اسٹینڈرڈ نے لکھا ہے کہ دس از دیٹ مومنٹ فار انڈیا وین مودی شوڈ ریزائن. اس سال نومبر میں جوہانسبرگ میں ایک اوارڈ سیریمنی ہو رہی ہے گلوبل انویسٹیگیٹو جرنلزم نیٹ ورک, جنہوں نے پاناما پیپرز ریلیز کیا تھا پورے ورلڈ میں. اٹ از دا بگیسٹ انویسٹیگیٹو جرنلزم باڈی ان دا ورلڈ اینڈ دے آر اوارڈنگ گجرات فائلز ایز اے ٹاپ بک آف دا ایئر. فار می دیٹ از اے بگ اچیومنٹ. It's the final, it's basically accepting and acknowledging that it is one of the biggest journalism, investigative journalism books. ہندوستان کے سارے ایڈیٹرز نے مجھے فون کیا بتانے کے لیے کہ اس خبر کے بعد مودی کو آئیڈیلی اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے, لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہندوستان کے سب سے بڑے ایڈیٹرز جو میرے دوست ہیں سب مجھے فون کر کے شاباشی دے رہے ہیں, لیکن ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اوپنلی کچھ بولے. حالانکہ ایک سپورٹ میرے لیے جو رہا ہے, سب سے بڑا سپورٹ رہا ہے, وہ ریجنل میڈیا کا. اینڈ دو